ہمارے علماء کرام تھوڑا سا قریب ہو جائے، اللہ جزائے خیر دے. اور جن فینوں کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ان کو بند کر دے تو انشاءاللہ. ویسے زیادہ گرمی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. جو بزرگ احباب ہیں وہ تو اپنی جگہ بیٹھے رہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال سبحانہ وتعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وقال سبحانہ وتعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. قابل احترام سرپرست اصلاحی مجلس ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا عبدالقادر رشادی صاحب دامت برکاتہم، اور معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام اور بستی کے دوسرے معزز حاضرین. ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رشادی دامت برکاتہم کا بہت جامع خطاب ہو چکا ہے. دارالعلوم سبیل الرشاد میں اس عاجز کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا ہے. تقریباً 6 سال حضرت مولانا کے ساتھیوں میں سے کئی ہمارے اساتذہ کرام ہیں. امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی، حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب دارالعلوم سبیل الرشاد کے اکابر اساتذہ تھے. اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کے ساتھیوں میں سے، اس لیے مولانا کی شخصیت ہم سب کے لیے قابل احترام. اور اس علاقے میں مولانا کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہے. اس پورے علاقے میں مولانا کا فیض عام ہے.
یہاں کے تقریباً علماء کرام سب بالواسطہ یا بلا واسطہ مولانا کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پر قادر قائم رکھے اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے علماء کرام کی اہمیت کا اندازہ اب نہیں ہوتا جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور علاقے کا علاقہ بالکل ویران ہو جاتا ہے، تب نوجوان علماء کی سرپرستی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہتا۔ آج کئی شہروں میں جانا ہوتا ہے، جو اکابر علماء تھے وہ انتقال کر گئے، اس کے بعد نوجوان علماء کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے آپس میں انتشار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے علماء کی موجودگی سے فتنے جو ہے نا دبے رہتے ہیں، اور یہ بڑوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو دبے ہوئے فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کی ہم سبوں کو قدر و قیمت جاننا ہے، اور جب تک یہ ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے ہر کام میں انہیں سرپرست بنا کر ہم کام کریں تو انشاءاللہ ہمارے کاموں میں برکت ہوگی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں تو ماشاءاللہ پورے علماء حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، مگر بعض علاقوں میں جو نوفارغ علماء آتے ہیں تو علاقے کے پرانے علماء کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح ڈھنگ سے کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اگر ہم بڑوں سے جڑے رہیں گے تو فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر بڑوں سے تعلق ہمارا کم ہوگا یا ختم ہوگا تو کسی بھی وقت ہم فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ امت مسلمہ پر قادر قائم فرمائے۔ معزز علماء کرام، آج کی اس نشست کے اندر میں اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اصل گفتگو جو ہوگی وہ اصلاحی مجلس کی مناسبت سے جو ہم سبوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ اصل گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ موجودہ حالات کے پیش نظر گفتگو کا ایک حصہ عالم اسلام سے متعلق ہوگا، گفتگو کا تیسرا حصہ ہمارے ملک سے متعلق ہوگا۔ جہاں تک اصلاحی مجلس کی مناسبت سے جو باتیں عرض کرنے کی ہے، معزز علماء کرام، آپ سب ماشاءاللہ دیہاتوں میں مکاتب کا کام انجام دیتے ہیں اور دیہاتوں میں امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اول تو ہمارے اندر اپنے اس کام کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ بہت بڑا کام ہے۔ کسی بڑے ادارے میں بخاری شریف پڑھانے سے آدمی کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، جتنا کسی بڑے ادارے میں بخاری پڑھانے کا ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس عالم دین کو بھی ملے گا جو ایک دیہات کے اندر جہاں اسباب وسائل کچھ نہیں ہے، معمولی تنخواہ، اور وہ 24 گھنٹے دیہات میں رہتا ہے اور وہاں امامت کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
بخاری پڑھانے والا اور یہ دیہات کے اندر نورانی قاعدہ پڑھانے والا دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے دیہاتوں میں نورانی قاعدہ پڑھانے والا ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ شہر میں مدرسے میں جو طلبہ آتے ہیں وہ طلب لے کر آتے ہیں، اور وہاں پڑھانے والا آرام کے ساتھ اچھی تنخواہ ہوتی ہے اور راحت ہوتی ہے، ساری جو ہے نا سارے وسائل وہاں ہوتے ہیں، اور اس میں شہرت کا بھی جو ہے نا شہرت بھی آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں یہاں دیہات میں پڑھانے والے کو حاصل نہیں، تو اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ دیہات کے اندر گمنام رہ کر اور ہر قسم کی سہولتوں سے محروم رہ کر، ظاہر ہے کہ پڑھانا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کرنا، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ کام کرنا، یہ بڑے مجاہدے کا کام، بڑے مجاہدے کا کام۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ گرفتار ہو کر جیل میں گئے تو جیل میں جو بھی قیدی تھے، چونکہ بالکل دینی اعتبار سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت جو ہے جیل میں نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے بچوں کو، قیدیوں کو۔ کوئی بندہ ملاقات کے لیے گیا اور دیکھا کہ حضرت جو ہے وہاں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو تعجب کرنے لگا، کہنے لگا کہ حضرت آپ تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھاتے ہیں اور یہاں آپ جو ہے نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی دیوبند میں بخاری پڑھنے والے طلبہ ملے، ان کو میں نے بخاری پڑھایا، اور یہاں جو ہے نا نورانی قاعدے والے لوگ ملے، یہاں ان کو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، کوئی اس کے اندر تکلف نہیں۔ تو میرے معزز علماء کرام، آپ کی جو خدمت ہے یہ بہت اونچی خدمت ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بس یہ کہ ذرا نیت کو ٹٹولتے رہنا ہے۔ نیت میں یہ نہیں رہنا کہ بھئی میں مجبور ہوں، کہیں مجھے اچھی جگہ ملی نہیں، شہر میں کہیں موقع نہیں ملا، اس لیے چلو مجبوری میں کر رہا ہوں۔ تو ایسی اگر نیت ہوگی تو لامحالہ قربانی بھی آپ کو دینا پڑ رہا ہے اور ثواب سے بھی محرومی ہوگی۔ ہرگز وہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نیت یہ ہو کہ آج ضرورت شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں کام کرنے کی۔ شہروں میں وسائل کی بہتات ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر وسائل بالکل نہیں ہوتی، تو دیہاتوں میں کام کرنا زیادہ ضرورت کا باعث ہے شہروں کے مقابلے۔ تو نیت ہماری ذرا صحیح ہونی چاہیے، اور آپ یہ جذبہ لے کر کام کریں کہ میں جس دیہات میں کام کر رہا ہوں اس دیہات کے پورے مسلمانوں کی دینداری کا دار و مدار میرے اوپر ہے۔ دیہات میں مکتب پڑھانے والا ایک استاذ جو ہے وہ پورے دیہات کی دینداری کا ذمہ دار ہے۔ وہ خالی مکتب نہیں پڑھا رہا ہے، وہ مکتب بھی پڑھائے، وہ شام میں جو ہے تعلیم بالغان بھی چلائے، ہفتے میں ایک مرتبہ وہ خواتین کو جمع کر کے ان کو دین کی بات سنائے۔ تو وہاں دیہات میں کہیں جانے کی تو نوبت نہیں آتی، وہیں رہنا ہے، تو وہاں رہ کر ساری سرگرمیاں کو جاری رکھیں، ساری سرگرمیاں، دین کی ساری سرگرمیاں۔ لوگ اگر نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو ان سے انفرادی ملاقات کرنا، اور اسی طرح سے جس دیہات میں ہم کام کر رہے ہوں وہاں اگر تبلیغ کا کام اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہاں مقامی ساتھیوں کو لے کر تبلیغ کا کام شروع کرنا، ہفتہ واری گشت کا سلسلہ شروع کرنا، روزانہ فجر کے بعد مشورے کا اہتمام اور تعلیم کا اہتمام، یہ سلسلہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ پورے دیہات کی دینداری وہ آپ کی ذات سے زندہ رہے گی۔ اتنا بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ پورا دیہات جو ہے
وہ آپ کی ذات سے فیض یاب ہو رہا ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ وہاں آپ کے وہاں رہنے سے قادیانی یا کوئی بھی فتنہ وہاں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہاں عالم دین ہے، یہاں جو ہے امام صاحب ہیں۔ تو یہ فتنے کہاں آتے ہیں؟ جہاں کوئی علم دین رکھنے والا عالم یا حافظ نہیں ہوتا ہے، تو عام طور پر قادیانیت کے لوگ، عیسائیت کے لوگ، یا پھر شکیل بن حنیف کے لوگ اور اس طرح کے دیگر جو باطل فرقے ہیں، ویسے دیہاتوں کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں جہاں مسجد میں امام نہیں ہے، کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے۔ جا کر وہاں سادہ لوگ مسلمانوں کو غلط باور کرا کے ان کو جو ہے نا اپنے فتنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ کی ذات سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی قدر و قیمت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچیں کہ بھئی میں کیا ایک دیہات میں پڑھا رہا ہوں، ایک معمولی مکتب، میری کیا حیثیت ہے۔ بہت بڑا کام ہے۔ اب آپ یہ جان کر حیرت کریں گے، ہمارے علماء کرام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دارالخامہ کے مدرسے مت کھولو، اب مکتب پر توجہ دو، شہروں میں گلی گلی میں مکتب قائم کرو، دیہاتوں میں ایک ایک دیہات میں مکتب قائم کرو، جتنے مکاتب قائم کر سکتے ہیں قائم کرو۔ ہمارا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بغیر مکتب کی تعلیم کے اسکول کو جاتا ہو۔ ہر بچہ پہلے مکتب میں فجر کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے، پھر جو ہے وہ کہاں جائے، اسکول چلا جائے۔ چونکہ ہمارے ملک میں جس طرح سے یہاں اس ملک سے مسلمانوں کی شناخت کو، مسلمانوں کے تشخص کو، ان کا اسلامی جو رنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں کا تعلیمی نصاب بدل دیا جا رہا ہے۔ یہاں درسگاہ اسکولوں کے اندر، سرکاری اسکولوں کے اندر ماحول بدل دیا جا رہا ہے، سلیبس بدل دیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا سلیبس اور ایسا نصاب بناؤ کہ پڑھنے والا ہر معصوم بچہ جو ہے وہ بت پرستی کی محبت اس کے دل میں آ جائے، دیوی دیوتاؤں سے محبت دل میں آ جائے۔ اور یہ جو ہمارے ملک کا جو اکثریتی طبقہ ہے، اکثریتی طبقے کا جو مذہب ہے، اس مذہب سے لگاؤ جو ہے پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں مکاتب کو مضبوط کرنا، مکاتب کو جو ہے نا تقویت پہنچانا، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ وقت کا جہاد ہے، اور آپ اس جہاد کے اندر جو ہے نا آپ حضرات سرگرم ہیں، اور آپ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہو۔ دوسری بات میرے معزز علماء کرام، آپ میں سے کچھ حفاظ ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے، اور ماشاءاللہ سب جو ہے نا اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے عالم دین، عالم ہو یا حافظ ہو، بہرحال عوام کے درمیان امامت کی شکل میں یا مکتب کی تعلیم کی شکل میں، تدریسی خدمات کی شکل میں ایک عالم دین جو خدمت انجام دیتا ہے، اس کی خدمت اور اس کی جو ہے نا اس کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام ہونے کے لیے اس کے اندر دو طرح کی باتیں ہونا ضروری ہے۔ کوئی عالم دین چاہے وہ کسی بھی دینی خدمت سے جڑا ہوا ہو، مکتب پڑھا رہا ہو، امامت کر رہا ہو، خطابت کر رہا ہو، چاہے وہ جو ہے کسی تنظیم سے وابستہ ہو کر دین کا کام کر رہا ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں جڑا ہوا ہو، کوئی بھی دینی خدمت عالم دین ادا کر رہا ہو، اس کی دینی خدمت کے زیادہ عام ہونے کے لیے، اس کا فیض زیادہ سے زیادہ عام ہونے کے لیے، اور اس کی خدمات ثمر آور ہونے کے لیے کہ اس کی خدمات سے پورے علاقے کے اندر ایک تبدیلی آئے، پورا علاقہ اس سے جو ہے فیض اٹھائے، اس کے لیے عالم دین میں دو طرح کی باتیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز صلاحیت ہونا۔ صلاحیت نہیں ہوگی ہم صحیح بیان نہیں کر سکیں گے، صلاحیت نہیں ہوگی ہم لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، اگر وہ تصحیح شدہ ہوگا، باقاعدہ جو تصحیح کا نظام ہے ہردوئی کا،
اور تجوید کا جو نظام ہے، اگر وہ تصحیح کیا ہوا ہوگا تو وہ صحیح معنی میں مکتب پڑھانے کا حق ادا کرے گا، اور اگر وہ تصحیح شدہ نہیں ہوگا، پڑھا تو لے گا لیکن معیار نہیں آئے گا، معیار نہیں آئے گا۔ صلاحیت انتہائی ضروری ہے۔ آپ اگر ایک کامیاب امام بننا چاہتے ہیں تو ایک کامیاب امام بننے کے لیے آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، آپ کی معلومات گہری ہونی چاہیے، اور آپ کو ہر موضوع سے متعلق جو ہے نا ذہن میں جو ہے کچھ نہ کچھ مواد ہونا چاہیے، اور آپ کو بولنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، آپ اپنے مخاطب کے اعتبار سے اپنی گفتگو رکھ سکیں، اس کا سلیقہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کی گفتگو، آپ کے جمعے کے بیانات جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جیسے حالات چل رہے ہیں اس کی جو ہے مناسبت سے آپ گفتگو کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر صلاحیت ہوگی۔ صلاحیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم صحیح معنی میں دین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری خدمت جو ہے نا پھیل نہیں سکتی، ہمارا فیض زیادہ عام نہیں ہو سکتا۔ ایک باصلاحیت عالم دین جب جو ہے کسی دیہات میں ہوتا ہے، کسی شہر میں ہوتا ہے، وہاں امامت کرتا ہے، وہاں جو ہے نا دوسرے فرائض انجام دیتا ہے، تو باصلاحیت اگر ہے پوری بستی اس کے ارد گرد پروانوں کی طرح اس کے اوپر نچھاور رہتی، بستی کا چھوٹا بڑا، ارے بھائی ہمارے امام صاحب بہت غیر معمولی آدمی ہیں، غیر معمولی ان کی صلاحیت ہے، ان کے بات کرنے کا انداز غیر معمولی ہے، ان کا علم بہت گہرا ہے، وہ جب تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں جو ہے یعنی علم کا ایک سمندر جو ہے نا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کی صلاحیت ہوگی تو امت آپ کے قریب ہوگی، نہ صرف قریب ہوگی بلکہ پروانوں کی طرح نچھاور ہوگی، جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر کیا ہے؟ ہمارے اندر صلاحیت ہونا، اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہونا چاہیے، آپ کم از کم روزانہ 2 گھنٹے مطالعے کے لیے خاص کر لیں، 2 گھنٹے مطالعہ۔ جتنا مطالعہ ہوگا اتنے معلومات جو ہے نا ذخیرہ ذہن میں محفوظ ہوگا، اور جو عالم دین وسیع مطالعہ رکھتا ہے اس کی گفتگو کا انداز بالکل ہی الگ ہوتا ہے، وہ روایتی انداز کی گفتگو نہیں کرے گا، وہ آپ کے سامنے یعنی عوام کے سامنے ایسے ایسے پہلو جو ہے رکھے گا کہ لوگ جو ہے نا جمعے کا بیان سن کر ہفتہ بھر جو ہے وہ ان کا ذہن جو ہے نا ایک دم پوری طرح سے بیٹری چارج جیسے ہوتی ہے تو وہ چارج ہو کر جائیں گے۔ تو میرے معزز علماء کرام، ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی صلاحیت میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں، مطالعے کی عادت ہمیں ہو اور بولنے کا سلیقہ ہمیں آئے، ہم دیگر علماء کرام کے بیانات وغیرہ سن کر ہم اندازہ لگائیں کہ بھی بات کیسے کی جاتی ہے اور کیسے بات کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیا کا جذبہ؟ امت کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ۔ ہم صرف جو ہے مسجد کے امام نہیں ہیں، ہم پورے معاشرے کے مقتدا پیشوا، پوری امت مسلمہ کے ہم پیشوا ہیں، ہمارے پیچھے ساری قوم ہوگی۔ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ ہمارا کام خالی 2 رکعت نماز کی امامت نہیں کرنا ہے، 2 رکعت نماز کی امامت بھی بہت بڑی چیز ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صرف جو ہے مصلی کا امام نہیں ہوتا، امام پورے محلے کا امام ہے، پوری بستی کا امام ہے، پورے علاقے کا جو ہے وہ امام ہے، اور پوری قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے اندر ایک طلب رکھنا، تڑپ رکھنا کہ بھی میری بستی جہاں میں کام کر رہا ہوں، یہاں جتنے مکانات ہیں ان مکانات کے اندر بچے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ سب کے سب مکتب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، جوان جو ہیں وہ کیسے جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے، جوان نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو جوان ہیں کالجوں میں پڑھنے والے، جو ہے عصری تعلیم گاہوں میں پڑھنے والے، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کے لیے رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تعلیم بالغان کا سلسلہ، اور میری بستی کے اندر جتنے مکانات ہیں اس میں جو ہے بڑی عمر کی بچیاں کتنی ہیں جو کالج پڑھنے جا رہی ہیں، ان کی دینی حالت کیا ہے، ان کو دین جو ہے کتنا معلوم ہے۔ آج یہ بڑی عمر کی بچیاں کالجوں میں پڑھنے والی
وہ غیروں کی محبت میں مبتلا ہو کر دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ آئے دن جو ہے نا مرتد ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بھئی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی بچی اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی بچی اگر مرتد ہوتی ہے تو یہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے۔ میں وہاں ہوں بستی میں اور یہ بچی مرتد ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا نا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ابو بکر کے جیتے جی دین میں کمی آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر عالم دین کے لیے صدیق اکبر کا یہ جملہ جو ہے نا ہم میں سے ہر ایک کے لیے، میرے جیتے جی کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، میرے جیتے جی کوئی جو ہے نا کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، باطل فرقے کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ہماری ہمت وسیع ہونا چاہیے، کام کا جذبہ ہونا چاہیے، امت کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں میرے معزز علماء کرام وہ شکلیں ہم اختیار کریں۔ تمام باطل فرقوں کا مطالعہ ہمیں ہونا چاہیے، ہر باطل فرقے کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کے جو مذاہب یہاں ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، ہمارے ارد گرد جو برادران وطن ہیں ان کے مذاہب کا بارے میں بھی ہم کو جانکاری ہونی چاہیے، اور خود ہمارے مسلمانوں میں جو الگ الگ طبقے ہیں، جیسے اس علاقے میں بہت سارے علاقے میں نور باش نام کے جو مسلمان ہیں، ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے مولانا کے ساتھ، تو یہ نور باش جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مول صاحب بتا رہے تھے کہ نور باش یہ صرف شادی اور میت دو موقعوں پر یہ مسلمانوں جیسے نظر آتے ہیں، بقیہ ان کے ساری چیزیں اسلام سے بالکل ہٹی ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو بہت سے موقعوں پر مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ نور باشوں کی بڑی تعداد اس علاقے کے اندر ہے، تو وہاں ان کو جا کر دین سمجھانا، ان کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ جو ہے نا دین کے قریب کرنا، وہ بہت بڑی جو ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو میرے معزز علماء کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری دینی خدمات کے فیضیاب ہونے کے لیے اور ہماری دینی خدمات کے وسیع سے وسیع تر ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک ہے صلاحیت۔ ہر عالم دین کے اندر مدرسوں میں جو صلاحیت تھی وہ کوششیں جتنی کرنی تھی کر لیے، لیکن اب عملی زندگی میں بھی ہم جو ہے نا کوئی آدمی علم سے کسی بھی عمر میں آدمی جو ہے نا بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ من المہدی الی اللحد، علم کا حاصل کرنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اور اپنی ماں کی گود سے لے کر جو ہے خبر تک جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ تو ہم جو ہے مدرسے کی زندگی ہماری ختم ہوئی ہے، لیکن علم کی طلب ہمارے اندر رہنا ہے، اس کے لیے کوششیں ہمیں کرنا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ اب ایک استاد جو ہے نا مکتب پڑھاتا ہے، اگر وہ تصحیح شدہ نہیں ہوگا لا محالہ وہ پڑھائے گا تو اس کی پڑھائی میں معیار نہیں آ سکتا۔ بس جیسے پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں پڑھایا کرتی تھیں ایسے تیسے، تو وہ بچے بھی ویسے ہی پڑھ کر نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ پڑھانے والا، مکتب پڑھانے والا بندہ اگر صحیح معنی میں اس نے کیا کیا ہو، تصحیح کر لیا ہو اور باقاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے کی مشق اس کو ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے نا انداز کچھ اور ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی کچھ اور نکلے گا، اور بہت سارے بچے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ دوسری چیز، ہماری دینی خدمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے، ہمارا فیض زیادہ سے زیادہ عام ہو، اس کے لیے دوسری چیز ہے وہ ہے صالحیت۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک صلاحیت اور دوسرے صالحیت۔ صلاحیت کا مطلب قابلیت اپنے اندر آئے، اور صالحیت کہتے ہیں صالح بننا، نیک بننا۔ آدمی عالم دین جو ہے باصلاحیت ہے، لیکن اس میں صالحیت اگر نہیں ہے تب بھی اس کا فیض زیادہ عام نہیں ہو سکتا۔ صالحیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ صالحیت نہیں ہوگی تو آدمی عالم دین خدمات انجام دیتا رہے گا، مگر اس کے اندر انانیت پیدا ہوگی، میں کر رہا ہوں۔ جیسے ابھی حضرت مولانا نے جو بتایا نا، میں اگر آ گیا تو سمجھیے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی لیے عربی زبان میں میں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے انا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہیں بھی جہاں بھی انا آتا وہ الف کھینچتے نہیں اس کو، انا بولنا صحیح نہیں ہے، انا، تو میں کو جو ہے مختصر کیا گیا ہے۔
تو میں کے پیچھے جو ہے آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے۔ جو عالم دین، جس عالم دین کے اندر صالحیت نہیں ہوگی، وہ عالم دین، اس کا طرز عمل بالکل الگ ہوگا۔ وہ اپنے سے بڑے علماء کرام کی عزت نہیں کرے گا۔ وہ جو ہے یہ چاہے گا کہ بھئی ہر جگہ کام میرے جھنڈے تلے ہو، میرا نام ہو، میرا نام ہو، اور لوگوں میں میری جو ہے شہرت ہو۔ وہ شہرت والے کاموں میں حصہ لے گا، لیکن خاموش خدمات جس میں آدمی کو شہرت نہیں ملتی لیکن ٹھوس جو ہے نا خدمت انجام دی جاتی ہے، ویسے ٹھوس خدمات سے اپنے کو دور رکھے گا۔ میرے بھائیوں، اگر صالحیت نہیں ہوگی تو آدمی میں تکبر آئے گا۔ صالحیت اگر نہیں ہوگی تو آدمی کے اندر جو ہے انا پرستی آئے گی، اور صالحیت اگر نہیں ہوگی تو ایسا عالم دین دوسروں کے ساتھ جو ہے نا مل کر کام نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر جگہ اپنے کو جو ہے نا غالب کرنے کی فکر کرے گا، اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنے کی فکر کرے گا۔ صالحیت بہت ضروری ہے میرے عزیزو، معزز علماء کرام۔ آپ اگر پرانی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے ملک میں جو ماضی قریب میں جو علماء کرام گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علماء، ان حضرات کے اندر صالحیت تھی تو اللہ نے ان کے ذریعے اتنا کام لیا، علاقے کے علاقے فیض یاب ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں۔ اور جس طرح صلاحیت ہے، ایک انبیاء کی جماعت، دوسرے شہداء کی جماعت، اور تیسرے کیا ہے؟ صالحین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آخری جو جماعت ہے وہ صالحین کی جماعت ہے۔ صالح بننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، صالح بننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور آخرت کی پوری کامیابی تبھی ملے گی جب ہم یہاں صالح بن کر یہاں سے جائیں گے۔ آخرت کی مکمل کامیابی تب ملے گی جب یہاں ہم صالح بن کر جائیں گے۔ اور صالح بننے کے لیے میرے معزز بھائیوں، یہ تصوف اور سلوک کا نظام ہے۔ صالح بننے کے لیے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تصوف و سلوک کے عنوان سے جو مجلسیں عام طور پر منعقد کی جاتی ہیں، یہ مجلسیں جو ہے عام جلسوں سے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ عام جلسوں میں جلسہ ہوا، بیان ہوا، بس نکل گئے۔ یہاں تو جو ہے نا ایسی مجلسوں کے اندر فکر یہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی صالح بننے کے لیے تم کر کیا رہے ہو، اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کر رہے ہو۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت میرے ذہن میں ایک ملفوظ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اور جب ہم لوگ دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھ رہے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے 1991-92 کے اندر، اس زمانے میں جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، حضرت حکیم اختر صاحب حیدرآباد آئے تھے اور کئی دن حیدرآباد میں قیام رہا، اور اس دوران کئی جگہ حضرت کے جو ہے نا اصلاحی بیانات ہوئے۔ وہ اصلاحی بیانات جو ہے نا، ان بیانات کو حضرت مولانا محمد رضوان القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ترتیب دیا، اس کا نام ہے باتیں ان کی یاد رہیں گی۔ ایک مجموعہ ہے کتاب، باتیں ان کی یاد رہیں گی۔ آپ ماشاءاللہ آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر بھی، وہاں حضرت کا جو کی خانقاہ ہے پڑوسی ملک میں، خانقاہ سے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے جو ہے عنوانات جو ہے سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ وغیرہ پر بھی ڈالے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے استفادہ کریں۔ بہت اللہ نے بے پناہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قبولیت عطا فرمائی تھی، بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ آج بھی ان کے بیانات وغیرہ آپ سن سکتے ہیں، بہت جو ہے نا نورانی جو ہے بیانات ہیں۔ تو حضرت نے ایک جگہ یہ فرمایا، تقریر کرتے ہوئے فرمایا، علماء اکرام کے درمیان، علماء ہی تھے تو علماء کے درمیان تقریر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، سنو بھائی، میں اپنی زندگی کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ میری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ولی بننا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کی پابندی کرو۔ علماء کرام سے کہہ رہے ہیں اگر تم ولی بننا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کی پابندی کرو، اور فرما رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، جو عالم دین ان 5 چیزوں کی پابندی کرے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بنے گا۔
اللہ کا ولی بنے گا۔ وہ 5 چیزیں میرے بھائیوں علماء کے لیے بھی ہیں، عوام کے لیے، سب کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کو آج کل کیا ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے مگر کوئی بات ذہن میں بیٹھتی نہیں کہ بھئی کیا کہا گیا۔ تو اس کے لیے مختصراً جو ہے اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت مختصر ہوتی ہے، مگر اس کے اندر جو ہے نا اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ جتنا آپ پھیلائیں پھیلا سکتے ہیں، بہت جامع۔ تو فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، اگر تم 5 باتوں کا اہتمام کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی بنو گے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے یہ بھی فرمایا علماء کرام کی سہولت کے لیے میں نے ان 5 باتوں کو باب مفاعلت کے وزن پر لایا ہے۔ باب مفاعلت، بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی وہ، ان کا علمی مزاج ہوتا تھا اور تفاسیر پر اتنی گہری نظر تھی کہ آپ ان کے بیانات سنیے، جگہ جگہ روح المعانی علامہ آلوسی کے حوالے آپ ملیں گے، امام تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے حوالے آپ کو ملیں گے۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے میرے بھائیوں ایک تو ہمیں علم بھی آئے گا اور دوسرے نور بھی ملے گا۔ علم اور علم نبوت الگ ہے، نور نبوت الگ ہے۔ تو اللہ والوں کی باتیں اور اللہ والوں کی چیزوں کا مطالعہ کرنے سے علم نبوت بھی ملے گا اور نور نبوت بھی ملے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی جو ہے نا، علماء کرام کی سہولت کے لیے ان 5 چیزوں کے لیے میں نے باب مفاعلت والا جو ہے نا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرماتے کہ سب سے پہلی چیز اہل اللہ کی مصاحبت، اہل اللہ کی مصاحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا پہلے نمبر پر ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ وکونوا مع الصادقین یہی ہے اہل اللہ کی مصاحبت۔ جو عالم دین علم حاصل کرنے کے بعد اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اس کی غیر معمولی تربیت ہونے لگتی ہے۔ تربیت اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ بات بات پر تربیت کریں گے، توجہ دلاتے رہیں گے۔ تو اہل اللہ کی مصاحبت میرے معزز بھائیوں، یہ یوں سمجھیے کہ آدمی کی اصلاح کے لیے اولین شرط ہے، اولین شرط ہے۔ پہلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے میں ایسی حالت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کا جو چوکیدار ہوتا تھا وہ بھی صاحب نسبت ہوتا تھا، کسی نہ کسی اللہ والے سے اس کا بھی تعلق ہوتا تھا۔ رات کو جو ہے نا مکتب میں مطبخ میں کام کرنے والے جو پکاتی ہیں، رات 3 بجے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، ہر ایک اپنا جو ہے ذکر کر رہا ہے، اپنے معمولات پورا کر رہا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی اشاعت۔ تو ہمارے جتنے اکابر آپ کو ملیں گے سبوں نے اہل اللہ کی صحبت کو اپنے لیے لازم سمجھا ہے، اس کے بغیر کوئی، حتیٰ کہ آپ حیرت کریں گے جس اللہ والے سے بیعت کیے ہوئے تھے اس کا انتقال ہو گیا، ہوتے ہی فوراً دوسرے دن جو ہے نا کسی دوسرے اللہ والے سے جڑ جانا، یعنی تھوڑی دیر بھی بغیر نسبت کے رہنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا، ان کے لیے گوارا نہیں تھا میرے بھائیوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لیجئے، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے اور اکابر کو لیجئے، ان حضرات کے یہاں اللہ والوں کی صحبت اتنی ضروری تھی، اتنی ضروری تھی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کسی عالم دین کو بغیر اللہ والے کی صحبت کے رہنا جو ہے درست ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بھی نسبت کے بغیر رہنا وہ اپنے لیے گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی کا اثر تھا، ان اللہ والوں کا فیض کتنا عام ہوا۔ آج پوری دنیا میں حضرت تھانوی کے خلفاء ہیں، اور حضرت تھانوی کا فیض خالی ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے کتنے علماء جو دوسرے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں سب جگہ آپ کو حضرت تھانوی کا فیض نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اہل اللہ کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ آج صحبت نہیں ہونے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر عالم دین بے لگام، آزاد ہے بالکل، جو چاہے بولے جو چاہے کرے۔ اور اضلاع میں گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، 1 سے زائد علماء کرام ہیں، اللہ والوں کی صحبت نہ ہونے اور ان کی تربیت نہ ہونے کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی کاٹ میں ہیں، یا ایک دوسرے کی برائی بیان کریں، یا ایک دوسرے کے ادارے کو کمتر جو ہے ظاہر کریں، میرا ادارہ میں ہی بہت زیادہ کام کر رہا ہوں، وہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہتا ہے،
تو میرے معزز علماء کرام، ہم کو اس کو اولین درجے میں اس کو جو ہے نا اہمیت دینا ہے. جس اللہ والے سے ہماری کیا کہتے ہیں، جس اللہ والے سے ہمیں نسبت ہو، انسیت ہو، ہم اس سے رجوع ہو جائیں. کوئی فلاں سے ہی رجوع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ اہل حق ہونا چاہیے، اہل حق ہونا چاہیے. اور باطل جو دیگر جو مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے یہاں ایسا نظام نہیں ہے. ان کے یہاں تو تصوف نہ کچھ اور ہی چیزیں ان کے یہاں. تو ان سے ہٹ کر ہمارے اہل حق جو علماء کرام ہیں، اکابر ہیں، مشائخ ہیں، میرے بھائیوں، کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے اللہ کا ولی بننے کے لیے. ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم کی بات مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے، دودھ والے کے پاس دودھ ملتا ہے، ترکاری والے کے پاس ترکاری ملتی ہے، اللہ والے کے پاس اللہ ملے گا، اللہ والے کے پاس اللہ ملے گا. اور بات بالکل بجا ہے، بات بالکل جو ہے بجا ہے. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اہل اللہ کی مصاحبت، نمبر 1. نمبر 2، ذکر اللہ پر مداومت. ذکر اللہ پر مداومت یعنی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. جس اللہ والے سے ہم جڑے ہیں ان کے پاس جو ذکر کی ترتیب ہے اور ان کے جو اوراد و وظائف ہیں اس کے مطابق پابندی کے ساتھ جو ہے نا ذکر کرنا. ہمارے بہت سارے ساتھی اور علماء جو مطلب جڑے ہوئے بھی ہیں لیکن وہ معمولات میں پابندی نہیں کرتے. فائدہ پابندی کرنے سے ہوتا ہے. آپ کوئی چھوٹی سی دوا بھی استعمال کریں، کنٹینیو استعمال کریں گے تب اس کا اثر ہوگا. 2 دن استعمال کر کے 2 دن چھوڑ دیے تو دوا اثر نہیں کرتی ہے. تو یہ معاملہ بھی ایسا ہی. ذکر کیا ہے؟ ذکر اتنا ہو کہ جو ہے ذاکر سے تعلق پیدا ہو جائے، مذکور ذاکر کا مذکور سے تعلق پیدا ہو جائے. ذاکر کون ہے؟ ذکر کرنے والا. مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اتنا ذکر کرے ذاکر، ذاکر اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ مذکور کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے. تو ذکر کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے. دل کی گندگی کو دور کرنے میں بڑی تاثیر ہے ذکر کی. ذکر سے دل کا غم دور ہوتا ہے اور ذکر سے روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور ذکر سے اللہ کی محبت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. اور ذکر کے نتیجے میں آدمی کے اعمال کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے. نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے اور نماز کے اندر دھیان ایک جگہ رہتا ہے ذکر کی وجہ سے. اگر ذکر کا اہتمام نہ ہو تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. تو اس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر ذکر جو ہوتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے. یعنی زبان سے ذکر نہیں کرتے بلکہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے. تو یہ سلسلے نقشبندیہ میں ذکر قلبی کا جو ہے نا نظام ہے. دوسرے سلاسل میں ذکر جہری ہے، ذکر لسانی ہے. وہ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کا بھی جو ہے غیر معمولی فائدہ ہے. ذکر قلبی کا بھی فائدہ ہے. ذکر قلبی میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب ذکر کے لیے بیٹھے گا تو آواز نہیں نکلتی تو اس کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے حرج نہیں ہوگا. آپ تنہا تنہا گھر میں بیٹھ کے بھی ذکر قلبی کر سکتے ہیں، مجمع میں بیٹھ کر بھی جو ہے ذکر قلبی کہہ سکتے ہیں. بس توجہ دل کی طرف اور اللہ کی طرف ہونی چاہیے. دل سے نکلنے والا جو دل کی جو دھڑکن ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا احساس آدمی کو ہونے لگے. دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ یہ احساس ہو کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ کر جو دھڑک رہا ہے، یہ احساس ہو. تو یہ ذکر قلبی بھی مؤثر ہے اور ذکر لسانی بھی جو ہے مؤثر ہے. جو علماء کرام سلسلے عالیہ قادریہ اور دیگر سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں وہ ذکر جہری کا اہتمام کریں. لیکن بہرحال ذکر ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے. روز کی صبح شام کی تسبیحات، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، روزانہ فجر کے بعد 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے مراقبے کا اہتمام. تو میرے معزز علماء کرام، یہ جو ذکر ہے یہ دل پر جو ہے اثر کرتا ہے اور دل کی گندگی کو دور کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں بے پناہ جو ہے اضافہ کرتا ہے. تو پہلی چیز ہے اہل اللہ کی مصاحبت اور دوسری چیز ہے ذکر اللہ پر مداومت. تیسری چیز ہے گناہوں سے محافظت یعنی گناہوں سے بچنا. ظاہر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے ذکر کا فائدہ تبھی ہوگا جب جو ہے نا سالک کیا کرے گا، گناہ سے بچے.
اگر آپ ذکر کی پابندی کر رہے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام اگر نہیں ہو رہا ہے تو ذکر فائدہ نہیں کرے گا، ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی مہینوں ذکر کرتا رہا، دل میں نور آتا رہا، اس کے بعد ایک آدھ مرتبہ اس نے بدنگاہی کر لی، گندی نظر ڈال دی، تو بس وہ جتنا 1 مہینے 2 مہینے میں جو نور آیا تھا وہ نور جو ہے زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنا۔ معزز علماء کرام یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ گناہوں سے بچنے کا عمل ہے۔ آدمی 100 رکعت روزانہ نماز نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے مشکل تب پیش آتی ہے جب نفس کی طرف سے کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور ایسے وقت نفس کو روک کر گناہ سے بچنا آدمی کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ اصل میں اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ جو بندہ گناہ سے نہ بچے تو وہ اس راستے میں یوں سمجھیے کہ پہلی سیڑھی پر بھی ابھی قدم اس نے نہیں رکھا ہے۔ معمولات میں کمی ہو سکتی ہے، معمولات کے اندر کوتاہی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا یہ جو عمل ہے اس میں کوتاہی کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، مگر یہ مجاہدہ ہمیں کرنا ہے میرے معزز علماء کرام، یہ مجاہدہ کرنا ہے۔ مجاہدہ کریں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے اور تبھی ہمارے لیے راستہ آسان ہوگا۔ ایک عالم دین جتنا گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کریں گے، اس کی زبان میں تاثیر آئے گی اور لوگ اس سے قریب ہوں گے اور لوگ اس کی بات پر یقین کریں گے۔ اگر ہم جو ہے ایسی زندگی گزاریں جہاں بولے وہاں دعوت میں چلے گئے، جو چاہے کرنے لگے، جیسے چاہے باتیں ہماری زبان سے نکلنے لگے اور لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں آئیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر عوام پر بھی پڑے گا۔ گناہوں سے بچنا یہ باتیں سب کے لیے ہیں، صرف علماء ہی کے لیے نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کامل دیندار تب بنے گا جب وہ نمازوں کی فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے گا۔ اگر فرائض و واجبات پر عمل کر رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، وہ کامل دیندار نہیں کہلا سکتا۔ میرے عزیزوں، گناہوں سے بچنا اس راستے کا سب سے اہم کام ہے، اور اس کے بغیر ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر گناہ ہمارے دل کے اندر تاریکی پیدا کرتا ہے، دل کے اندر سیاہی پیدا کرتا ہے۔ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر کرے گا تو گناہ کالا نقطہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح سے پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں، ہمیں جو ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ گناہ جو ہے ہمارے لیے سب میں قاتل ہے۔ ہر گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ آدمی جتنا گناہ کرے گا اتنی اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندگی کا سکون گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ گناہ ہم جتنا گناہ کرتے رہیں گے اتنی بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ذہنی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے، زندگی میں سکون ہی سکون آئے گا۔ آدمی اگر آج طے کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، کل سے ہی جو ہے اس کو گناہوں سے پاکیزہ زندگی کا سکون کیا ہوتا ہے وہ اس کو نظر آئے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرا بندہ گناہ سے بچے گا میں اس کو سکون کی زندگی عطا کروں گا، میں اس کو راحت کی زندگی جو ہے عطا کروں گا۔ تو میرے معزز علماء کرام، یہ تیسری چیز ہے۔ نمبر 1 اہل اللہ کی مصاحبت، نمبر 2 ذکر اللہ پر مداومت، اور نمبر 3 جو ہے گناہوں سے محافظت۔ نمبر 4 ہے اسباب گناہ سے مباعدت۔ مباعدت کے معنی دور ہونا۔ اسباب گناہ سے مباعدت کا مطلب کیا؟ گناہ کے اسباب سے اپنے کو دور رکھنا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج کل عام طور پر ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں، نوجوان ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں، بھائی میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مگر نہیں بچ پا رہا ہوں۔ گناہ سے تب بچیں گے جب آپ اسباب گناہ سے دوری اختیار کریں۔ اسباب گناہ کو اختیار کر کے گناہ سے بچنا ممکن نہیں۔ آدمی گناہ سے تب بچے گا جب گناہ کے راستے سے خود کو دور رکھے گا۔ اگر گندگی کے ماحول میں جان بوجھ کر جائے گا گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا۔ آدمی اپنے پاس فون رکھا ہوا ہے، بڑا والا فون ہے اور اس میں نیٹ بھی ہے، اور پھر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے تو لا محالہ دل کے اندر جو ہے گندی چیزیں دیکھنے کا خیال آئے گا۔ مگر جب یہ سب چیزیں آدمی یہ سوچے کہ بھی مجھے بڑے فون کی ضرورت کیا ہے، فون کرنا ہے چھوٹا کافی ہے۔ چھوٹا فون آدمی اگر رکھ لے تو کبھی گناہ کی طرف جانے کا خیال بھی دل میں نہیں آئے گا۔
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے سے گناہ کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ سے بچنا چاہ رہے مگر نہیں بچ پا رہے۔ شریعت میں گناہوں کے راستے پر بند لگایا گیا۔ اللہ کا حکم ہے نگاہیں نیچی رکھو۔ کیوں؟ نگاہیں نیچی ہوں گی تو آدمی کیا ہے، زنا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عورتیں پردہ کریں گی تو زنا میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ مرد جو ہے نا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو یہ گناہوں کے جو راستے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں۔ آخری اور 5ویں چیز میرے معزز بھائیوں، سنتوں کی محافظت، سنتوں پر مواظبت، محافظت نہیں مواظبت، یعنی سنتوں کی پابندی کرنا، اپنی عملی زندگی کے اندر سنتوں پر عمل کرنا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، مسجد سے نکلنے کی سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں سراسر نور ہی نور ہیں۔ جتنا ایک بندہ سنتوں میں ڈھلے گا، سنتوں کے سانچے میں ڈھلے گا، اس کا پورا سراپا نور ہی نور بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ والوں کو دیکھیے آپ، ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے اور ان کے سراپا سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سناؤں گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رات کو جو ہے نا خواب میں اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی آ کر کہنے لگے، معین الدین ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ہماری سنتیں بھی چھوڑتے ہو۔ اللہ کے نبی ڈانٹ رہے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے میں جان بوجھ کر کوئی سنت چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، آخر کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی مجھے جو ہے کہہ رہے ہیں۔ بہت دیر تک غور کیا، غور کرنے پر ان کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج عشاء کی نماز کے لیے میں نے جو وضو کیا تو وضو میں پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، اس پر جو ہے تنبیہ ہو رہی۔ اللہ والے سنتوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک عالم دین کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے اور ہر جو ہے مومن بندے کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سنت، جتنا بندہ سنتوں کی پابندی کرے گا اتنا اللہ سے قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ 5 باتیں ہیں، ہم ان کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے اللہ کا ولی بننے کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ یہ تو ہوا عالمی حالات سے متعلق مختصر بات میں عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے معزز علماء کرام، آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے نا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچوں کو مارا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد قریب جو ہے 10,000 ہو چکی۔ اس میں جو ہے 1/3 معصوم بچے، کسی کو بخشا نہیں جا رہا۔ تو اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، پھر اسرائیل کیسے وہاں آیا، اس کی ناجائز ریاست کیسے جو ہے وہاں قائم کی گئی، یہ پوری تفصیلات ہیں۔ میں اس میں گئے بغیر ابھی یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، یہاں ہم رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہم سبوں کو کرنے کا کام، پہلا کام کیا ہے کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم وہاں جا کر تو جو ہے لڑ نہیں سکتے، ہم یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہر مسلمان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، خاص اہتمام کریں، اور ہو سکے تو قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام ہو، اور ہو سکے تو جو ہے روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا اگر کر سکتے ہوں تو کریں، ان کے خاطر تہجد میں بیدار ہوں، تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہوں تو کریں۔ دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا ہے؟ اپنی نئی نسل کو فلسطین کے مسئلے سے آگاہ کرنا اور اپنی نئی نسل کو یہ بتانا کہ مسجد اقصیٰ سے ہم مسلمانوں کا تعلق کیا ہے، مسجد اقصیٰ سے ہم مسلمانوں کا تعلق کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے نبی کی معراج گاہ ہے، جہاں سے اللہ کے نبی کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔
مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس آزاد ہوا اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، پھر جو ہے نا قبلہ اول صلیبیوں عیسائیوں کے قبضے میں گیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں دوبارہ جو ہے مسجد اقصیٰ ہمارے اس میں آیا۔ تو یہ جو ہے نا فلسطین اور مسجد اقصیٰ یہ وہ سرزمین ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، وہاں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ سکو تو پڑھو، اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم مسجد اقصیٰ میں روشنی کے لیے جو چراغ جلائی جاتی ہے اس چراغ کے لیے تیل اگر بھیج سکو تو تیل بھیجو بولو۔ اور یہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرنا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، صرف فلسطینی مسلمانوں کا کام نہیں۔ دنیا میں 57 ممالک ہیں، اس کے مسلم حکمران ہیں، اور پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس گھر کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرنا۔ وہ یہودی جو بندر بنائے گئے، جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نامرد کہا، جنہوں نے قسم قسم کے گھنونے جو ہے جرائم کیے، ایسی بدترین مخلوق پوری دنیا میں اگر کوئی بدترین اگر جو ہے قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ تو ایسے یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصیٰ کو جو ہے نکالنا اور اس کو آزاد کرانا دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ تو یہ باتیں ہمیں کس کو بتانا ہے؟ اپنی نئی نسل کو بتانا ہے۔ آج کے مسلمان نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے مسجد اقصیٰ کیا ہے، بھئی فلسطین میں لڑائی ہو رہی، وہ کیا لڑائی ہے، وہ زمین کا مسئلہ ہے، وہ خاص جو ہے فلسطینی مسلمان جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے اسرائیل پر ظلم کر رہے، اسرائیل ان پہ ظلم کر رہا، ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کا جو ہے علاقہ ہے، اور وہاں زبردستی یہودیوں کو لا کر جو ہے بسایا گیا ہے، اور جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، وہاں سے ایک ایک اسرائیلی جائے گا نہیں، تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، تب تک دنیا کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے بعد وہ طاقتیں سب سے بڑی دہشت گرد ہیں جو جان بوجھ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے اسلحہ جو ہے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ ایک طرف کمزور نہتے فلسطینی ہیں اور دوسری طرف جو ہے بڑی طاقت ہے، اور آسمان سے جو ہے آگ برسائی جا رہی ہے۔ عالمی جو جنگی قوانین ہیں، جنگی قوانین کے اعتبار سے عورتوں پر جو ہے ظلم نہیں کیا جا سکتا، بچوں کو مارا نہیں جا سکتا، اور ہسپتالوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی، اسکولوں پر بمباری نہیں کی جا سکتی۔ ان سب قوانین کو توڑ کر اسرائیل جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے، اور ساری دنیا جو ہے خاموش ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ہم اپنے مسلمان نوجوانوں کو ان کے اندر شعور بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ کیا ہے، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، تاکہ یہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ آگے چل کر فلسطین کے مسئلے سے پوری طرح سے واقف ہو۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ جتنی اسرائیل کی چیزیں ہیں نا، جیسے کولڈ ڈرنکس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، KFC ہے، میکڈونالڈ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دودھ کے اندر بھی ہے، اور آئس کریم کے قبیل کی بہت ساری چیزیں اسرائیلی کمپنیوں کی ہیں۔ وہ کیا کیا ہے آج کل واٹس ایپ پہ باقاعدہ پوری جو ہے اس کی تفصیل ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں کون سی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کی بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اسرائیلی اشیاء کے بائیکاٹ کو گھر گھر اس کی مہم چلانا ہے۔ ائمہ اپنی مسجدوں کے اندر بتائیں، تلقین کریں، اور جو ہمارے مسلمان تاجر ہیں جن کا کرانہ دکان وغیرہ ہے، مسلمان تاجروں کی ذمہ داری ہے، اگر تم تک جو ہے غزہ کے بلکتے ہوئے جو بچے ہیں جو بلک بلک کر اپنی جانیں تڑپ تڑپ کر دے رہے ہیں، اگر ان کی آواز اگر تمہارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہے، اگر اس کے باوجود تم جو ہے اسرائیلی چیزوں کو فروخت کر رہے ہو دنیا کے فائدے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بے حس ہو، اور تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، بلکہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اس کے لیے علماء کرام کو باقاعدہ مہم چلانا ہے۔
اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے میرے معزز بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ باقاعدہ اس کی جو ہے مہم چلانا ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے نا برادران وطن ہیں اور یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو حقیقت سے واقف کرانا ہے۔ آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ گودی میڈیا مکمل اسرائیل کو مظلوم بنا کے پیش کر رہا ہے اور حماس کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے، حالانکہ ظلم جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ بچوں کو حماس کے لوگ نہیں مار رہے ہیں، عورتوں کو حماس کے لوگ نہیں مار رہے ہیں، بچوں اور عورتوں پر اور عام شہریوں پر جو بمباری ہو رہی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جو غلط پروپیگنڈا میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے اس غلط پروپیگنڈے کے ازالے کی محنت کرنا یہ بھی کام ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہے راستوں کے ذریعے غلط پروپیگنڈے کے ازالے کی کوشش کرنا یہ بھی اس وقت جو ہے کرنے کا کام ہے۔ میرے معزز بھائیوں، ان سارے کاموں کے ساتھ سب سے اہم کام کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت تب آئے گی جب اللہ کے سارے بندے رو رو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں کا جو ہے اعتراف کر کے استغفار کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ادھر فلسطین میں روزانہ 500-400 مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور ادھر شہر حیدرآباد میں شادی خانوں کو دیکھیے آپ، رات کو جائیے 11 بجے 12 بجے شادی خانے میں ناچ گانا ہو رہا ہے، شادی خانے میں جو ہے نا لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کم از کم اتنا تو سوچو، تمہاری خوشی کی خوشی جب تمہاری ملت کا ایک حصہ جو ہے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور ظالم اس پر جو ہے ظلم اٹھا رہا ہے، اور تم اپنی خوشیوں میں مگن ہو۔ تم کم از کم ایسے موقع پر کیا شادی نہیں کر سکتے؟ کیا جو ہے نا اخراجات کو کم نہیں کر سکتے؟ اور انہی پیسوں کو کیا تم جو ہے نا ایسے مظلوم لوگوں کے لیے روانہ نہیں کر سکتے؟ تو تھوڑا بھی اگر ہمارے اندر غیرت ہوگی تو ایسی حرکت ہم سے نہیں ہوگی، لیکن آج یہ صورتحال ہے۔ تو یہ بات جو ہے فلسطین سے متعلق ہے، اور آخر میں ایک مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو انتخابات ہونے والے ہیں، علماء کرام آپ یہ جان لیں کہ یہ انتخاب جو ہماری ریاست کا ہے اور آنے والے جو عام انتخابات ہیں، دونوں انتخابات میں ہم کو شعور بیداری کا کام کرنا ہے، امت کو باشعور بنانا ہے، ظالموں کو حکمرانی پر آنے سے ہم کو روکنا ہے، ان کو اقتدار پر آنے سے ہم کو روکنا ہے۔ اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکے ہم وہ تدبیریں اختیار کریں۔ اللہ سے انتخابات کے تعلق سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا شہر حیدرآباد میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور دیگر تمام اکابر علماء جو ہے نا مشورے کے ساتھ باقاعدہ ووٹر آئی ڈی بنانے کے لیے مہم چلائی گئی۔ آپ کے علاقے میں بھی حیدرآباد سے علماء آئے ہوں گے اور یہاں بھی ووٹر آئی ڈی کا کام ہوا ہے۔ تو یہ ووٹر آئی ڈی کا کام یہ تو اس کی تاریخ اب ختم ہو گئی، لیکن 2024 کے جو عام انتخابات ہیں ان انتخابات کے لیے ابھی بھی آپ ووٹر آئی ڈی کی مہم جو ہے چلا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان ووٹ ڈال سکے اس کی محنت کرنا ہے۔ الیکشن کے دن بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلمان ووٹ ڈالے۔ اکثر کیا ہوتا ہے الیکشن کے دن اکثر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سب جو ہے ظالم ہیں، سب غلط ہیں، ہم کس کو ووٹ ڈالیں؟ بہت سے ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ ووٹ نہ ڈالنا بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے اگر کوئی ظالم جو ہے اقتدار کو پہنچ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں۔ تو ووٹ ڈالنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ووٹر آئی ڈی بنانے کی محنت بھی ہمیں کرنا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات، معزز علماء کرام آپ یقین مانیے ہمارے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں نا، ہمارے ملک میں جب سے فرقہ پرست لوگ اقتدار پر آئے ہیں اس وقت سے ہمارے ملک میں گزشتہ 10 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لنچنگ کے ذریعے سینکڑوں نوجوانوں کو مارا گیا، لنچنگ کے ذریعے، اور ہمارے پرسنل لا میں تبدیلی لانے کے لیے 3 طلاق کو ختم کر دیا گیا، اور اب کیا کرنے والے ہیں؟ UCC لانے والے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے۔ یکساں سول کوڈ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے لایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے نہ دینے کے لیے، کہ مسلمان جو ہے مذہب پر عمل کرنا بھی چاہیں تو نہ کریں،
اس مقصد کے لیے جو ہے نا اب یکساں سول کوڈ کا مرحلہ جو ہے چل رہا ہے. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اقتدار کے ذریعے کر رہے ہیں. فرقہ پرستوں کو بھرپور اکثریت حاصل ہے اور ان کو کوئی جو ہے اپوزیشن بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان کے پاس اکثریت ہے. تو اقتدار تک پہنچ کر یہ جو ہے نا فرقہ پرست طاقتیں پورے ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک رہے ہیں. اور بالخصوص اقلیت میں مسلمان ہی نہیں ہیں، دوسری جو اقلیتیں ہیں اور بھی یہاں اقلیتیں ہیں ان کو بھی جو ہے طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے. ان کے لیے جو ہے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی آپ ظلم کریں، مار رہے ہیں، جان ہم پیش کریں، اللہ کے لیے قربان ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان ہمارا چلا جائے اور ہمارے قرآن میں تبدیلی کریں، ہماری شریعت کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت سے قابل برداشت نہیں، کسی بھی صورت سے نہیں کہ ہمارے دین پر جو ہے نا یعنی حرف آئے اور ہمارے دین کو بدلنے کی کوشش کی جائے اور جو ہے دین کے اندر تحریف کی کوشش کی جائے. یہ کسی صورت سے ممکن نہیں ہے میرے بھائی. لیکن اقتدار کے ذریعے ہمارے یہ فرقہ پرست آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر مسلمان ووٹنگ میں بھرپور اگر حصہ نہیں لیں گے، انتخابات میں بھرپور 100% مسلمان اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ آنے والا جو 2024 کا جو انتخاب ہے اس میں بھی فرقہ پرست ہی آ جائے. اور جب فرقہ پرست آئیں گے نا تو اس سے ہم مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی. صرف مسلمان کا نقصان نہیں ہے، ملک کا نقصان ہے، ملک کے دستور کا نقصان ہے. یہ فرقہ پرست ملک کے دستور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دستور کو بدل دینا چاہتے ہیں. ہمارا ملک کا دستور جو ہے وہ سیکولر ہے، اس کے اندر جو ہے نا تمام ہندوستانیوں کے لیے جینے کا، اپنے مذہب پر باقی رہنے کا بھرپور جو ہے نا حق دیا گیا ہے. لیکن یہ فرقہ پرست یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے دستور ختم ہو جائے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ووٹنگ کا سلسلہ بھی ختم، بس وہ حکمرانی کریں گے اور وہی جو ہے پورے ملک کو چلائیں گے. تو یہ جو مسائل ہیں میرے معزز علماء کرام، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالیں، ووٹنگ میں بھرپور حصہ لیں. ہم مسلمانوں کا فیصد ووٹنگ میں کیا ہے؟ کہیں جو ہے 25% ہے، کہیں 30% ہے، کہیں اس سے بھی جو ہے کم ہے. یہ ہمارا ووٹنگ کا فیصد ہے. ووٹنگ جس دن الیکشن ہوتا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے، ہمیں ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت غلط جو ہے نا ذہن بنا ہوا ہے. تو ہم علماء کرام کو کیا کرنا ہے؟ ذہن سازی کرنا ہے. ایک ذہن سازی تو یہ کرنا ہے بھائی ووٹنگ کا دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو ووٹ ڈالنے کے قابل بناؤ. تمہارے پاس آدھار کارڈ ہے نہیں ہے، تمہارے پاس آئی ڈی ہے نہیں، ووٹر آئی ڈی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی کارروائی کرنا. یہ کام ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں باقاعدہ یعنی ڈور ٹو ڈور جا کر ایک ایک محلے میں جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کی جو ہے نا رہنمائی سے یہ کام بہت اچھے انداز میں ہوا ہے. آپ کے پاس بھی ہوا ہے، شہر کی جو ہے یعنی تلنگانہ کی دیگر جو ہے نا شہروں میں بھی ماشاءاللہ کام ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کام باقی ہے. اب یہ الیکشن جو اسمبلی کا جو الیکشن ہے اس کے لیے تو ووٹر ووٹنگ کا یعنی ووٹر آئی ڈی میں نام شامل کرنے کی تاریخ جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. لیکن 2024 اصل ہمارے پیش نظر ہے، ہمارا ٹارگٹ 2024 ہے. تو 2024 کے لیے ووٹر آئی ڈی ہر مسلمان کی ووٹر آئی ڈی بنانا، جو بچے 18 سال کے اور 17 سال کے جو بچیاں ہیں ان کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنا، اور پھر اسی طرح سے ہمارے مرحومین جو انتقال کر گئے ان کا نام ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے نام شامل کرنا، اور جن کے یہاں ووٹر آئی ڈی نہیں ہے ان کے لیے ووٹر آئی ڈی کا انتظام کرنا. یہ پورا کام ہے. ایک تو اس میں علماء کرام کو محنت کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیے یہ سراسر یہ دین کا کام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ عین دین کا کام ہے. ان حالات میں سب سے بڑا کام ہے. دوسرے کاموں کو پیچھے رکھ کر یہ کام کرنا ضروری ہے ان حالات میں.
تو اس کے لیے ہر عالم دین کو فکر کرنا ہے، اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں دیہاتوں میں اور اپنے شہروں میں باقاعدہ جو ہے نا ابھی بھی جو ہے لوگوں کا ذہن بنانا ہے، عصری تعلیم کے نوجوانوں کا ذہن بنانا ہے، ایک باقاعدہ مہم چلانا ہے۔ ایک تو یہ کام ہے۔ دوسرا کام، ووٹنگ کے دن جب الیکشن کی تاریخ آ جائے، ہماری قوم انتہائی سست، انتہائی کاہل اور انتہائی جو ہے بے فکر قوم ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے اگر ان کے پاس کوئی جائے گا نہیں تو وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے نہیں۔ باقاعدہ علماء کی جماعت جو ہے نا باقاعدہ ووٹ ڈالنے کے لیے، بھئی سب ووٹ ڈالو، تم ہندوستان کے باشندے ہو، یہاں کے شہری ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تم ووٹ ڈال رہے ہو اور تمہارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے۔ تو ووٹنگ کے دن جو ہے مستقل محنت کرنا ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے، گھر گھر سے لوگوں کو لے کے جانا اور پھر ان کو ووٹ ڈلوانا۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ ہے مسلمان ووٹوں کو بٹنے سے بچانا۔ مسلم ووٹ عام طور پر بٹتے ہیں نا، اس کو تھوڑے ڈالے، اس کو تھوڑے ڈالے، جیسے تبرک دیا جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا تبرک سب کو تقسیم کرنا، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا جب تبرک ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمارے ووٹوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور پھر سب کو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے اور دوسرے برادران وطن وہ ایک یکجٹ ہو کر ایک کو ڈالیں گے تو فرقہ پرست جو ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ یہاں اگرچہ کہ ویسا نہیں ہے لیکن دوسرے شہروں میں یہی صورتحال ہے۔ گزشتہ کے جو انتخابات ہوئے آپ حیرت کریں گے، عام انتخابات کے اندر چند ہزاروں سے فرقہ پرست پارٹی کے امیدوار جیتے۔ عادل آباد ہے، نظام آباد ہے، کریم نگر ہے، یہ ان جو ہے نا علاقوں میں جو ایم پی بنے فرقہ پرست پارٹی کے، وہ لوگ چند ہزار ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں 100% مسلمان ووٹنگ کرتے اور مسلمان جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے ووٹ کا استعمال کرتے اور متحد ہو کر استعمال کرتے تو ظاہر ہے مسلمان ون سائڈ ہو کر ووٹ ڈالیں گے تو جس کو ڈالیں گے وہی امیدوار کامیاب ہوگا۔ ہم ون سائڈ نہیں ہوتے اور ہم بکھر جاتے ہیں۔ اپنے ووٹوں کو بکھرنے سے بچانا، یاد رکھیے یہ چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے جس قسم کی ذہن سے، ظاہر ہے کہ آپ جو ہے نا کھلے عام فلاں پارٹی کو ڈالو بول کے نہیں بول سکتے اور ایسا بولنا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اندرونی سطح پر ووٹوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے عین الیکشن سے ایک دن قبل ایسا ماحول ہم بنائیں اندرونی طور پر کہ ہمارے ووٹ ایک پارٹی کو، انشاءاللہ اس کا اچھا اثر جو ہے ظاہر ہوگا۔ اور اس سے جو ہے میرے بھائیوں اگر ہم ایسا حکمت عملی نہیں کریں گے تو آنے والے 2024 کے انتخابات میں بھی فرقہ پرستی کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ ظلم اٹھائیں گے، وہ ہماری شریعت کو بدل کے رکھ دیں گے، وہ طرح طرح کی جو ہے نا تدبیریں اختیار کریں گے۔ تو میرے معزز علماء کرام، یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی۔ میں نے قرآن مجید کی 3 الگ الگ آیتیں میں نے تلاوت کی تھی۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اہل اللہ کی صحبت اور اپنی اصلاح سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی مناسبت سے یہ آیت میں نے تلاوت کی تھی۔ مسجد اقصی بابرکت سرزمین ہے، فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے۔ 16 یا 17 مہینوں تک اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ تو فلسطین سے متعلق جو باتیں آپ کو سنائی گئی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ اور تیسری آیت میں نے پڑھی تھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو ہے جمہوری ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے، جمہوری ملک میں انتخاب ایک بہت بڑا جو ہے نا ہتھیار ہوتا ہے۔ انتخاب کے ذریعے ہم ظالموں کو تخت اقتدار سے نیچے لا سکتے ہیں، انتخاب کے ذریعے ہم جو ہے انصاف پسند حکمرانوں کو جو ہے اقتدار سونپ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تیاری کرو۔ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور ہماری جو ہے نا ہمارے دین پر آفت آئے گی، ہمارے نوجوان اور ہمارے بے قصور مسلمان شہید ہوتے رہیں گے،
تو اس میں میرے بھائیوں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی جب ہم اسباب اختیار کریں گے، جب ہم جو ہے نا قانون کے دائرے میں رہ کر ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس دستور کے دائرے میں رہ کر ہم اس ملک کے شہری ہیں، تو شہری ہونے کی حیثیت سے ووٹ کا استعمال کرنا یہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہم کو ابھی سے جو ہے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کلمات پڑھاتے تو وہ توبہ کے کلمات میں ہم کو توبہ کی نیت کرنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس کو جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں وہ اسی طرح کے توبہ کے کلمات ہیں۔ سب ساتھی جو ہے توبہ کے ان کلمات کو دہرائیں۔ ذکر کا جو ہے نا ارادہ تھا، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے یہاں روز کے جو معمولات ہیں چار معمولات ہیں جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ نمبر 1، صبح شام 100 مرتبہ درود 100 مرتبہ استغفار کرنا فجر کے بعد اور عصر کے بعد، نمبر 1۔ نمبر 2، فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا 1 پارہ یا آدھا پارہ۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے یا فجر میں اٹھ کر فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جیسے جو ہے آسانی ہو تھوڑی دیر مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے ذکر قلبی، یعنی آدمی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، خالی سوچنا ہے، سوچتے بیٹھنا ہے، بس 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جیسے جیسے جو ہے یعنی دن گزرتے جائیں اس میں اضافہ کرتے جانا ہے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4، چوتھا کام کیا ہے؟ دن بھر ہم جو بھی کام میں لگے ہوں، کاروبار میں ہوں، ملازمت میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہم وقفے سے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، یہ سوچنا ہے خالی۔ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ 4 جو ہے نا معمولات ہیں۔ ابھی کلمے توبہ کے کلمات میں پڑھا رہا ہوں، آپ حضرات پیچھے پیچھے دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت
المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم ارحم اخواننا فی فلسطین یا رب العالمین، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم یا رب العالمین، اللہم احفظہم یا رب العالمین، اللہم احفظ ابناءہم، اللہم احفظ آباءہم، اللہم احفظ نساءہم، اللہم احفظ اطفالہم یا رب العالمین، اللہم دمر دیار اعداء الدین والاسلام یا رب العالمین، اللہم دمر دیار اعداء الدین والاسلام یا رب العالمین، اللہم زلزلہم زلزالا شدیدا، اللہم نکس اعلامہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا غفار یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا رب المستضعفین، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے خطا کار، سیاہ کار، گنہگار بندے بہت دیر سے آپ کے دربار میں بیٹھ کر اے اللہ ہم سب آپ کی بڑائی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اے کریم پروردگار، ہم بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مگر آپ کے حبیب کی امت میں شامل ہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، مولا گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، مولا اطاعت والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اے اللہ چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ کیے ہوں، اے کریم پروردگار اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے لطف و کرم سے سبھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین دلوں کو گندگیوں سے پاک فرما دیجئے، مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت فلسطین کے اندر مولا وہاں کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ اے اللہ ظالم اے اللہ ظلم کی ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ اے اللہ معصوم بچے جو ہے مارے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہزاروں فلسطینی بچے، معصوم بچے، اے اللہ اب بھی ایسے ایسے جو ہے لوگ ہیں جن کی اے اللہ جن کو کفن دینے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اے کریم پروردگار یہ ظالم اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ مولا ہم یہاں ہندوستان میں رہ کر اے اللہ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، ہم آپ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ مولا الہ العالمین اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے غیبی مدد نازل فرما۔ اے اللہ اسرائیل ظالم کا مولا خاتمہ فرما۔ اے کریم پروردگار اسرائیل ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم کی تائید کر رہے ہیں مولا ایسے ظالموں کو بھی اے اللہ ختم فرما۔ اے کریم پروردگار رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہاں مختصر سی دعوت پر اے اللہ علماء کرام دور دراز سے یہاں تشریف لے آئے ہیں، الہ العالمین ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سبھی علماء کرام کو اے اللہ ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما، ان کی خدمات میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ جن جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں مولا ان علاقوں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو انتخابات آنے والے ہیں اے اللہ انصاف پسند حکمرانوں کو اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار فرما۔ اے اللہ ظالموں اور ملک کے دستور کو اے اللہ ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو اے اللہ اقتدار سے محروم فرما۔ اے اللہ بے قصور مسلمانوں پر ظلم جو ڈھایا گیا ہے اے اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو مولا انتخابات سے پہلے
حکمت و دانشمندی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ہے باشعور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیسے لے کر ووٹ ڈالنے کے بجائے جو امیدوار مسلمانوں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہو، ایسے امیدواروں کو اے اللہ ووٹ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا جو مسلمان یا جو ملک کے باشندے پیسے لے کر ووٹ ڈال رہے ہیں، مولا یہ ملک کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ نیک امیدوار کو اور ملک و ملت کے حق میں جو مفید امیدوار ہو، ایسے امیدوار کو کامیابی عطا فرما اور ان کو ووٹ ڈالنے کی مولا یہاں کے مسلمانوں کو، ریاست کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، آپ بڑے کریم ہیں اور آپ سخیوں کے سخی ہیں، آپ مہربانوں کے مہربان ہیں، آپ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ مولا ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، الہ العالمین معاف فرما دیجئے، مولا ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ وہاں ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا اتنے نازک حالات فلسطین میں ہیں لیکن ہم یہاں اے اللہ بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کتنے ایسے ہیں کہ اتنے نازک حالات میں بھی ان کی عیش پسندی میں کوئی فرق نہیں آیا اور ان کی شادی بیاہ کے اے اللہ اسراف و فضول خرچی میں کوئی اے اللہ فرق نہیں آیا۔ مولا ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اے اللہ اپنا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے اکابر علماء کرام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اور اے اللہ اس علاقے کے اندر جو یہاں کے اے اللہ بزرگ سرپرست عالم دین ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما، اے اللہ ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرما، مولا ہم سبوں کو مولا اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں رہ کر اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، الہ العالمین اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ علماء کرام کی جتنی ضروریات ہیں غیبی اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے اس کی تکمیل فرما، بہت سے علماء کرام ہیں بہت تھوڑی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما، ان کے حوصلوں کو بلند فرما، اے اللہ ان کی اے اللہ کوششوں کو کامیاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم۔